یہ دو جھگڑے ہو گئے، شرک والا الزام ہمارے اوپر لگتا ہے، بدعت والا الزام ہمارے اوپر لگتا ہے۔ اب یہ جو تیسرا جھگڑا ہے وہ ہے گستاخانہ عبارات کا، یہ الزام ہم لگاتے ہیں، اور یہ الزام نہیں، ہم دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں، کتابیں ہاتھ میں اٹھا کر بات کرتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی صرف میں یہ دیکھے کیمرے کے سامنے نا ہاتھ جوڑ رہا ہوں، یہ کسی کو نیچا کرنا مقصود نہیں، صرف اس لیے کہ قبر میں آپ نے بھی جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے۔ ایسی چیز ہمارے عقیدے میں داخل نہیں ہونی چاہیے جو قرآن کے خلاف ہو، حدیث کے خلاف ہو، لہذا میں نشاندہی کر رہا ہوں۔ مہربانی ہوگی آپ کی امت کے اوپر رحم کریں، ان چیزوں کو اپنی کتابوں سے نکال دیں، یا ان کتابوں کو چھاپنا بند کر دیں، ان کتابوں کا دفاع کرنا بند کر دیں، ان کتابوں کی سائڈ لینا بند کر دیں جنہوں نے وہ کفریہ عبارتیں لکھی ہیں، ان کو اپنا امام اور پتہ نہیں کیا کیا جو تم نے بنا رکھا ہے وہ ان کو سائڈ پہ کر دو، اللہ خیر صلاح، جھگڑا ختم ہو اللہ کے بندو۔ تو ایک کتاب یہ دیکھیں میرے سامنے ہے، کیا نام ہے اس کا؟ تحذیر الناس، حجت الاسلام، حضرت قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند، ایک مصنف کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ اس میں ایک کتاب شروع ہو رہی ہے، شروع کے اندر ہی ایک بات لکھی ہے، شروع کے اندر ہی کہتا ہے کہ بعد حمد و صلات کے قبل عرض جواب یہ گزارش ہے کہ اول معنی خاتم النبیین کا معلوم کرنے چاہیے۔ کہتا ہے کہ جواب دینے سے پہلے یہ سمجھ لو کہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے، تاکہ فہم جواب میں کچھ دقت نہ ہو۔ عوام کے خیال میں، کس کے خیال میں؟ عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا، وہ جو حضور خاتم النبیین ہے، حضور کا خاتم ہونا بئی معنی ہے۔ عوام کے خیال میں تو خاتم النبیین کا خاتم ہونے کا یہ معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق یعنی پہلے والے زمانے، انبیاء سابق کے زمانے کے بعد، اور آپ سب میں آخری نبی ہیں۔ یہ کن کا خیال ہے؟ عوام کا۔ کہتے ہیں عوام کے خیال میں خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ حضور کا زمانہ سارے نبیوں کے بعد ہے اور آپ سب میں آخری نبی ہیں۔ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں، یہ عوام کا خیال ہے۔ مگر جب کوئی پچڑ لگانی ہو نا، بندہ کہتے ہیں نا یہ بندہ بڑا شریف ہے، بڑا ڈیوٹی کا پابند ہے، مگر جیسے لوگ کہتے ہیں قاری صاحب اچھے ہیں، تقریر بھی اچھی کر لیتے ہیں، خطاب بھی اچھا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر تھوڑا جا رول ہے، سمجھ آئی نا؟ یہ بھی کہتا ہے کہ عوام کے خیال میں حضور کے آخری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حضور کا زمانہ سارے نبیوں کے بعد ہے اور سب سے آخری نبی حضور ہے۔ مگر اہل فہم سمجھدار اہل فہم پر روشن ہوگا، واضح ہوگا کہ تقدم یا تأخر زمانی میں بالذات کچھ فضیلت نہیں، یعنی کہ تقدم ہوتا ہے پہلے آنا، تاخر ہوتا ہے آخر میں آنا۔ کہتے ہیں عوام تو یہ سمجھتی ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، حضور کا زمانہ آخری زمانہ ہے، مگر سمجھدار لوگ جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ بندہ پہلے آئے یا بعد میں آئے اس میں بالذات کچھ فضیلت نہیں۔ پہلے آنے میں یا بعد میں آنے میں کوئی فضیلت ہے؟ ہم جو کہتے ہیں حضور آخر میں آئے ہیں، آخری نبی ہیں، تو کہتے ہیں اس میں کوئی فضیلت، بولیے نہیں۔ یہ دیکھ لیں، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یعنی مقدم ہونا، پہلے ہونا، یا تأخر آخر میں آنا، تقدم یا تأخر زمانی میں بالذات کچھ فضیلت نہیں۔ پھر مقام مدح میں وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین فرمانا اس صورت میں کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بات ہوگی۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 13 پر لکھا ہے،
کہتے ہیں اگر بالفرض آپ کے زمانہ میں، یعنی نبی پاک کے زمانے میں، اگر بالفرض آپ کے زمانہ میں یا بالفرض آپ کے بعد بھی کوئی نبی فرض کیا جائے تو بھی خاتمیت محمدیہ میں فرق نہ آئے گا۔ کہتے ہیں اگر مان لیا جائے کہ حضور کے زمانے میں بھی کوئی اور نبی ہے یا آپ کے زمانے کے بعد بھی کوئی نبی ہے، یہ اگر مان لیا جائے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے آپ بتائیں، اگر مان لیا جائے کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے تو فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ پڑتا ہے۔ حضور آخری رہیں گے، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین کے جو الفاظ ہیں کہ حضور اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، اس بات پر ایمان رہ جائے گا؟ نہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر بالفرض آپ کے زمانہ میں یا آپ کے زمانے کے بعد بھی کوئی نبی فرض کیا جائے تو بھی خاتمیت محمدیہ میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یہ صفحہ نمبر 13 تھا۔ اب صفحہ نمبر 25 پر بھی ایک بات لکھی ہے، وہ بھی سن لیجئے۔ کہتے ہیں اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا نبی پیدا ہو، کیا ہو؟ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہاں جھوٹے نبی کی بات اور یہ دعویٰ کرتے، کہتے ہیں اگر نبی پیدا ہو بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا۔ کہتے ہیں اگر حضور کے بعد کوئی نبی پیدا بھی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب جب یہ حاجی نیک صاحب، انہوں نے پرانا زمانہ دیکھا، حاجی افضل صاحب، بابا حاکم علی، یہ جو اب 1974 میں قادیانیوں کے خلاف مہم چل رہی تھی کہ یہ قادیانی، مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں، ان کا اسلام سے تعلق نہیں، کیونکہ حضور کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، میرے آقا نے فرما دیا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، صحابہ نے بتا دیا حضور آخری نبی، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ مرزا کہتا ہے کہ میں آ گیا ہوں، لہذا یہ مسلمان نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، ان پر پابندی عائد کیا جائے، یہ کافر ہیں، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، سچا اسلام ہمارے پاس ہے۔ قادیانی یہ کہتے ہیں، ہمیں جھوٹا مسلمان کہتے ہیں، خود سچے مسلمان بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پاکستان کی قومی اسمبلی میں ان کے خلاف قرارداد پیش ہوئی، کیس چلا۔ قادیانیوں نے کہا اس وقت کہ ہم درخواست پیش کرتے ہیں کہ ہمیں عدالت میں آ کر بیان دینے کا موقع دیا جائے، کیونکہ یہاں پر قومی اسمبلی میں ہمارا کوئی ایک بھی نمائندہ نہیں ہے۔ تو حکومت نے ان کی بات منظور کر لی۔ تو پھر مرزا قادیانی کا چوتھا خلیفہ مرزا ناصر، وہ آیا پاکستان کی قومی اسمبلی میں، اس نے آ کر بیان دیا اور اس نے کہا جی ہمارے پاس دلیلیں ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس نے پتہ ہے کون سی کتاب اٹھائی تھی؟ اسمبلی کی جو کارروائی ہے وہ اٹھا کر دیکھ لیں، یہ مکتبہ اشرفیہ، یہ جو ملتان والا ہے، ادارہ تالیفات اشرفیہ اور ادارہ ختم نبوت والے جو ملتان والے ہیں، جن کا یہ جلسہ بھی ہوتا ہے ختم نبوت کا ملتان میں، تو ان کے مکتبے سے چھپی ہوئی کتاب ہے ختم نبوت، انہوں نے بھی اس کے اندر لکھا ہے کہ اسمبلی کے اندر قادیانیوں نے ہماری اس کتاب کو پیش کیا کہ ہم سچے ہیں، حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں بنتا۔ تو قادیانیوں نے یہ کتاب پیش کی، کہتے جی دیکھو بانی دارالعلوم دیوبند ہے، ان کی کتاب ہے تحذیر الناس، اس کے صفحہ نمبر 1 پر، صفحہ نمبر 13 پر، صفحہ نمبر 25 پر لکھا ہوا ہے حضور کے بعد کوئی نبی آ جائے تو فرق نہیں پڑتا، لہذا کیا فرق پڑ گیا؟ حضور تو آخری نبی خاتم النبیین ہیں، کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو اس وقت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی محمود کو ایسے کونی ماری، اے مفتی دے جواب۔ اب یہ فضل الرحمان کا ابو، وہ بھی مفتی تھا، قومی اسمبلی میں تھا، تو مفتی نورانی صدیقی صاحب نے اس کو کونی ماری، کہا دو جواب، یہ تمہاری کتاب پہ اعتراض ہو رہا ہے۔ کہتے جس کا جواب بھی آپ ہی دیں گے۔ نورانی صاحب نے جواب دیا بھائی سیدھی بات ہے، ہم کہہ چکے ہیں حضور آخری نبی ہیں، جو کہتا ہے کہ حضور کے بعد کوئی آ سکتا ہے وہ مسلمان نہیں، تو جو بھی تمہیں ووٹ دے گا، تمہارے حق میں بولے گا، وہ بھی تمہارے کھاتے کا ہوگا، لہذا لے جاؤ، اس کو لے جاؤ، یہ بھی تمہارے ساتھ کا ہے۔ تو میں یہ گزارش کروں گا، یہ تمہیں ذلیل کرنا ایسا ویسا میرا مقصود نہیں، میری نیت کو اللہ جانتا ہے۔ ہمارے دشمن کوئی اور ہیں، ہمارے دشمن وہ لوگ ہیں جو ہمارے قرآن کو جلاتے ہیں، ہمارے دشمن وہ لوگ ہیں جو ہمارے رسول اللہ کے خاکے بناتے ہیں، ہمارے دشمن وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے قبلہ اول پر قبضہ جمایا ہوا ہے،
ہمارے دشمن، اصل دشمن ان کو پہچانو، وہ ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق اور سارے صحابہ کو کافر کہتے ہیں۔ یہ آپس میں ہم کیوں لڑ پڑے یار؟ اس کتاب کو تم کیوں چھاپتے ہو جس کتاب نے قادیانیوں کو سار اٹھانے کا موقع دیا ہے، جس کی تم صفائی پیش کرنے سے عاجز ہو، اس کو پھر چھاپتے کیوں ہو؟ تو یہ کتاب میں گزارش کر رہا ہوں بڑے ادب کے ساتھ کہ اس کتاب کے چھاپنے پر پابندی کرو، اور اس کتاب میں جو لکھا ہے اس کا تم رد کرو کہ اس کے اندر جو لکھا ہے یہ کفر ہے، قرآن کے خلاف ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ قرآن نے کہہ دیا آخری نبی ہیں، اب اگر کوئی مانے کہ اور کوئی آ سکتا ہے تو پھر کام تو خراب ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے فرض کیا ہے، فرض کرنے سے مسئلہ نہیں بنتا۔ تو میں بھی ایک چیز فرض کرتا ہوں، مثلا چلو اس کا نام نہیں لیتا، کہیں گے جی ہمارے بزرگ کی بے ادبی کر دی۔ ایک بندے کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندہ، اس کے ابے کا نام فلاں ہے، رشید ہے، وہ کبیر کا بیٹا ہے۔ بالفرض رشید کا ابا کبیر نہ ہو تو فرق نہیں پڑتا۔ کیا یہ بات ٹھیک ہے یا فرق پڑے گا؟ واقعی رشید ہے، اس کے ابے کا نام کبیر ہے، کوئی بندہ کہے رشید کا ابا کبیر نہ ہو، اس کی جگہ ابا کوئی اس کا اور ہو، بالفرض کوئی اور بھی ہو تو فرق ہے۔ رشید کا ابا کبیر بھی ہو، ہارون بھی ہو، دانش بھی ہو، دانیال بھی ہو، کئی ابے ہوں اس کے تو بھی فرق ہے۔ وہ بندہ کہہ رہا ہے یار میں فرض کہہ رہا ہوں۔ بھائی آپ فرض تو کر رہے ہو لیکن کیا فرض کر رہے ہو؟ ذرا یہ تو سوچو نا، تمہارا فرض کرنا ہی غلط ہے۔ ایسی چیزیں فرض کرنا بھی جائز نہیں ہے، اگلے کا دل دکھتا ہے۔ تو یہ چیز فرض کر لینا، تمہیں فرض کرنے کی ضرورت کیا پڑی؟ مجھے یہ بتایا جائے، تمہیں کیا پھندا گلے میں ڈل گیا تھا کہ یہ بات کرو؟ تمہیں کیا گولی لگنے لگی تھی کہ یہ تم کتاب لکھو اور یہ موقع دو لوگوں کو بات کرنے کا؟ کتنے آج دنیا میں ہیں اٹھتے ہیں نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ پھر تمہاری اس کتاب کا سہارا لیتے ہیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ اور پھر تم ان کے آگے سر اٹھا کر بات نہیں کر سکتے ہو۔ سمجھ آ گئی نا؟ وہ جب کہتے ہیں اچھا نبی پاک کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا کافر ہے تو پھر پہلے اس کو کہو، ابے کو۔ یہ تو کہہ رہے کہ نہیں اس کو پہلے کہو نا، پھر آگے سے سمم عمیٌ فہم لا۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ کفریہ باتیں ہیں۔ اصل جھگڑا یہ ہے، یہ جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں نا، ہم اس کو جھگڑا نہیں سمجھتے، ہم جھگڑا ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ جن کے مان لینے سے بندہ بے ایمان بنتا ہے۔ یہ اصل جھگڑا ہے۔ اب یہ ایک اور کتاب دیکھیں، کیا نام ہے اس کا؟ حفظ الایمان۔ ملتان میں چلے جائیں، بہوڑ گیٹ کے باہر جو کتب خانے ہیں دیکھے ہوں گے، سینکڑوں ٹینکی کے پاس بورڈ گیٹ کے باہر وہ جو ٹینکی پانی والی بنی ہوئی، ساتھ سینکڑوں والے بیٹھے ہوئے ہیں، اندر کارڈ شارڈ چھاپنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں باہر دکانوں والے مکتبے والے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اونچا سے ایک مکتبہ ہے، اس کا نام ہے مکتبہ مجیدیہ، کتب خانہ مجیدیہ ملتان۔ یہ وہاں سے میں نے کتاب خریدی ہے، اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 13 ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 13 پر ان سے سوال کیا گیا تھا کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غیب جانتے ہیں، سرکار عالم الغیب ہیں یا نہیں ہیں؟ تو جواب انہوں نے کیا دیا، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، ذرا سنیے گا۔ کہتا ہے پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب؟ یعنی تم جو پوچھ رہے ہو کہ نبی پاک غیب جانتے کہ نہیں، کہتے ہیں میں پوچھتا ہوں کہ تمہاری مراد کیا ہے، بعض علم غیب ہے یا کل علم غیب ہے؟ حضور کا کون سا غیب، بعض علم غیب یا کل علم غیب؟ کہتا ہے اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں کہ اللہ نے حضور کو بعض غیب کا علم دیا ہے، اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے؟ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب، کیسا؟ پہلے کہہ دیا نا اگر بعض علم غیب مراد ہے تو اس میں حضور کا کیا خاصہ ہے، حضور کی کیا تخصیص ہے اس میں؟ ایسا علم غیب تو زید، عمر، بلکہ ہر سبی یعنی بچہ، مجنون یعنی پاگل، بلکہ جمیع حیوانات اور بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔
کہتے تم جو پوچھ رہے ہو کہ نبی پاک غیب جانتے ہیں یا نہیں جانتے، کہتے ہیں میں پوچھتا ہوں کہ تمہاری مراد کیا ہے، کل غیب پوچھ رہے ہو یا بعض غیب پوچھ رہے ہو؟ اگر کل غیب پوچھ رہے ہو تو وہ تو اللہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ ہر چیز کا غیب جانتا ہے۔ نبی پاک کے لیے تم کہتے ہو کہ بعض غیب جانتے ہیں، کہتا ہے کہ اگر بعض علم غیب مراد ہو تو اس میں حضور کا کیا خاصہ ہے؟ ایسا علم غیب، کیسا؟ جیسا حضور کے پاس ہے بعض علم غیب، ایسا علم غیب تو زید کے پاس بھی ہے، عمر کے پاس بھی ہے، ہر بچے کے پاس بھی ہے، پاگل کے پاس بھی ہے، جمیع حیوانات اور بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ کہتا ہے چوپائے جانور، جتنے 4 ٹانگ والے جانور ہیں نا، اور جتنے بھی انسان اور بچے اور پاگل مجنون ہیں، ان ساروں کے پاس اتنا علم غیب ہے جتنا حضور کے پاس ہے۔ تو جس نے حضور کے جانوروں کو، حضور کے علم غیب کو جانوروں کے ساتھ، پاگلوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ ملا دیا، کیا وہ حضور کی بے ادبی نہیں کر رہا؟ بولیے۔ تو یہ کتاب چھاپ کے تم کتنے کماتے ہو گے؟ 30 روپے کی انہوں نے کتاب مجھے بیچی تھی، چلو 20 روپے اس پہ خرچہ آ گیا ہوگا، 10 روپے اس سے کما رہے ہو نا۔ اس 10 روپے کے لیے اور یا پھر اس مولوی کے لیے تم لوگ یہ حضور علیہ السلام کی گستاخی چھاپ رہے ہو، اور یہ کہ آج سے چھپی ہے، 100 سال ہو گئے اس کو، 100 سال سے ہم لوگ انہیں سمجھاتے آ رہے ہیں اللہ کا واسطہ یہ چھاپنا بند کرو، یہ بے ادبی ہے ہمارے آقا کی، لیکن یہ لوگ اس سے باز نہیں آتے۔ تو ایک اور کتاب ہے، یہ کتاب کیا نام ہے؟ یہ پڑھ دیں جی، صراط مستقیم، اسماعیل